السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورۃ تکاثر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ الہاکم التکاثر، مال و دولت کی غفلت، مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے انسان کو غافل کر دیا، غافل رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت کر بیٹھے ہوں۔ اس میں بعد میں آنے والی آیتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہے جو ہے عنقریب انسان جان جائے گا، ایک ہے علم الیقین، اور پھر اس کے بعد دوسری باتیں بعد میں ہوتا ہے انسان عنقریب دیکھ لے گا، ایک ہے عین الیقین، اس کے بعد میں پھر ہے حق الیقین۔ تو یہ دراصل یہ تین چیزوں کو پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے علم الیقین، یقین ہے، ہم معلوم ہے ہاں ایک چیز ہونے والا ہے، موت آنے والی ہے، قبر میں جانے والے ہیں، علم الیقین آیا ہے۔ ایک ہے عین الیقین، جب سچ مچ موت آتی ہے پھر قبر میں چلے جاتے ہیں تو عین الیقین آنکھوں سے انسان اب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا جو ہے علم ہے وہ دراصل حق الیقین، جب اس کو محسوس کرتا ہے تو وہ جو ہے انسان بولتا رہے واقعی اب یہ شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں باخبر کر رہے ہیں حوصلہ سے۔ بعض علماء اس کی بہترین اچھی مثال دی ہے کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کو سمجھنا آسان طریقہ ہے کہ سمجھیے کہ مثال ایک چائے کی مثال لیجیے۔ میری طبیعت چاہ رہی کہ میں چائے پینا ہے تو بے شک ہے چائے مجھے چاہیے، چائے گرم ہوتی ہے اتنا معلوم ہے، یہ علم الیقین ہے، میرے کو یقین ہے چائے گرم ہوتی ہے۔ چائے اتفاق سے بن کے آ گئی ہے سامنے میرے ساسر کے اندر چائے آ گئی ہے، اب میں دیکھ رہا ہوں کہ چائے کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں تو اس کو بولتے ہیں عین الیقین۔ اب میں دیکھ رہا ہوں، اب تک سنتا تھا محسوس کر، اب میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ عین الیقین ہے۔ اب میں جب چائے پینا شروع کروں گا، وہ چاہے گرم رہو یا ٹھنڈی رہو، تو میں جو محسوس کروں گا وہ ہو جائے گا حق الیقین۔ تو تین مرحلے ہیں دیکھیے گا، پہلے چائے کے بارے میں علم تھا، اس کے بعد میں جب سامنے آ گئی گرم ہو کے تیار تو پھر جو ہے عین الیقین ہو گیا ہے۔ اب جب انسان اس کو پینے جب لگا تو وہ ہوگا حق الیقین۔ اسی طریقے کا یہی مثال اللہ تعالیٰ دے کے سمجھائے ہیں قرآن مجید کے اندر، ان قریب تم جان جاؤ گے، قریب تم جان جاؤ گے کہ آخرت کی منزل میں کیا ہونے والا ہے۔ پھر یہاں تک کہ تم قبر کے اندر چلے جاؤ گے، پھر اب دیکھو گے، وہاں پہ دیکھو گے عذاب دیکھو گے، اب یقین ہو جائے، عین الیقین ہو جائیں گا۔ جب محسوس کرنے لگو گے تو حق الیقین ہو جائیں گا۔ تو یہ چیز ہم کو باخبر کر رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 والی آیت، اس آیت کو پڑھنے سے 1000 کا جو آیتوں کا جو ثواب ملتا ہے، دراصل اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر جو ہے آخرت کی معرفت دیتی ہے یہ صورت، کہ مرنے کے بعد، اس کے بعد کی چیزیں کیا ہے، قیامت کے دن، وہ سب چیزیں اس سورے کے اندر خلاصہ موجود ہے۔ تو کوشش یہ کرنا، دنیا میں تو ہے بے شک رہنا ہے جب تک اللہ کا حکم ہے، اس کی مرضی ہے، موت تو یقین آنی ہے، مگر اس کی بھی تیاری کرنا ہے، اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ دنیا کے گھر کے بارے میں بڑی فکر، ہم لوگ بہت فکر مند رہتے، گھر ایسا ہو، گھر ایسا ہو، گھر ایسا ہو، مگر یہ عارضی گھر ہے۔ اصل ہمارا جو گھر جو کیا ہو، ہماری قبر ہے، ہماری قبر ہے۔ اسی لیے حسن اعظم پہلے منع کر دیے تھے صحابہ کو، قبروں کی زیارت مت کرو۔ ابتداء اسلام میں لوگ جا کے غلط سلط حرکتیں کرنے لگے تھے اس طریقے سے، تو منع کر دیے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن زیارت القبور۔ پھر اس کے بعد میں جب صحابہ کے جب سارے معاملات صحیح ہو گئے، عقائد سے ہو گئے، تو پھر اس کے بعد حسن اللہ پھر اب حکم دیے، الآن آمرکم بزیارت القبور فإنها تذکر الآخرہ وتزاہد عن الدنیا۔ اب میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلاتی ہے، وتزاہد عن الدنیا، اور دنیا سے جو ہے بے رغبتی پیدا کرتی ہے، انسان کو دنیا سے جو ہے دلچسپی نہیں ہوتی زیادہ۔ اسی لیے قبرستان کو بھی جانا اور جا کے وہاں پہ اپنے بارے میں سوچنا کہ کل کے روز میرا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، میں بھی یہیں آنے والا ہوں، پھر مجھے کوئی دیکھنے آنے والا نہیں ہے، میرے ساتھ صرف میرے اعمال آنے والے ہیں، نہ میری مال و دولت آنے والی ہے، نہ میرے عزیز و اقارب آنے والے ہیں۔ تو یہ فکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔